میڈیکل اصطلاح میں بائی پاس آپریشن یعنی دل کا آپریشن جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. انسانی دل میں متاثرہ وین کو تبدیل کیا جاتا ہے. یہ عمل ہر 5 سال بعد ہوتا ہے. ہو سکتا ہے طب اور سائنس کی ترقی میں یہ وقفہ اس سے بڑھ کر 10 سال ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے. بائی پاس آپریشن کے بعد سینے پر ٹانکے لگائے جاتے ہیں. ترقی یافتہ اور یورپی ممالک میں جدید ڈاکٹری آلات اور کمپیوٹر کے ذریعے 3 سے 4 گھنٹے میں دل کے آپریشن کا عمل مکمل ہو جاتا ہے. انسانی دل کا یہ آپریشن مخصوص بیماری کے پیش نظر کیا جاتا ہے. سائنس اور ڈاکٹروں کی ترقی کا عمل جو آج کامیاب ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا تجربہ آج سے 1500 سال پہلے جبرائیل امین کے ذریعے کر کے دکھایا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شک صدر جو ہے یہ کسی بیماری کے پیش نظر نہیں تھا، بلکہ اس کی نوعیت روحانی تھی. اس لیے عمر کے مختلف حصوں میں وقفے کے ساتھ شک صدر ہوتا رہا تاکہ قلب نبوت معصیت کی آلودگی سے پاک ہو اور اللہ تعالیٰ کا محبوب قلب انوارات اور تجلیات الہی سے منور اور مزین ہو جائے. پہلا شک صدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن میں ہوا. دوسرا شک صدر آپ کا آغاز جوانی میں ہوا اور تیسرا شک صدر منصب نبوت عطا ہونے سے پہلے کیا گیا تاکہ آپ کا قلب مبارک اسرار وحی اور معرفت الہی کا متحمل ہو سکے. چوتھا شک صدر اس لیے ضروری تھا تاکہ قلب نبوت نورانیت اور روحانیت میں اتنا پختہ ہو جائے کہ تجلیات الہی اور دیدار خداوندی کا بالواسطہ مشاہدہ کر سکے. میں تیری طرف دیکھوں تو میری طرف دیکھنا، میں تیری رحمت دیکھوں تو میرا ظرف دیکھنا. سرکار دو جہاں کا پاک ارشاد ہے کہ میرے سینے کو چاک کرنے کے بعد میرے قلب کو نکالا گیا اور میرے قلب کو نکال کر اس کو زمزم کے مقدس اور پاک پانی سے دھویا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اور ان کے رفقا نے میرے قلب سے کچھ نکالا اور پھر کچھ ڈالا اور پھر میرے قلب کو زمزم سے دھونے کے بعد اسے اصل جگہ پر رکھ کر اس کو درست کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شک صدر کے بعد ایک بہشتی براق کا انتظام کیا گیا. نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ براق خنجر سے ذرا چھوٹا تھا. یہ سفید رنگ کا بہشتی براق اتنا تیز رفتار تھا کہ اس کی رفتار تا حد نگاہ کے برابر تھی. بعض حضرات نے اس براق کو برق سے تشبیہ دی ہے، یعنی اس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ بنتی ہے. یہ بہشتی براق بلا شبہ شہنشاہ دو عالم کے لیے ایک بہشتی بوئنگ طیارہ تھا جس کی رفتار بڑی حیرت انگیز تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس پر سوار ہونے لگے تو وہ براق شوخی کرنے لگا. جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے خوش نصیب براق، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تجھ پر صاحب لولاک فخر دو عالم اور امام الانبیاء سوار ہونے والے ہیں. یہ سن کر وہ براق شرم سے پانی پانی ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہوئے. میکائیل بھی آپ کے ساتھ تھے اور ملائکہ کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے جلو میں تھی. جبرائیل علیہ السلام نے رہنمائی کے فرائض سر انجام دیے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس براق پر سوار کیا اور جبرائیل خود اسی براق پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار ہوئے. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر میں بعض عجائبات اور نوادرات خداوندی کا نظارہ کرایا گیا. روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں میرا ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں کھجوروں کے درخت بڑی کثرت سے نظر آئے.
جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہاں آپ نماز پڑھ لیں۔ یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جسے یثرب یعنی مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ بعد میں آپ کا قافلہ روانہ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یا رسول اللہ اب ہم وادی سینا سے گزر رہے ہیں۔ یہ جگہ شجر موسیٰ کے قریب تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے کلام کیا تھا۔ وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر مدین سے ہوا جو حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ وہاں بھی محبوب خدا کو نماز ادا کرنے کے لیے کہا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یا رسول اللہ یہ جگہ بہت اہم ہے جہاں حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ولادت ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھے نے آپ کو آواز دی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کو اس کا جواب نہ دیجیے، آپ آگے چلیے۔ کچھ دور جا کر ایک اور بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی آپ کو آواز دی، جس پر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس کا بھی آپ جواب نہ دیجیے، آپ آگے جائیے۔ تھوڑا فاصلے پر جا کر ایک جماعت پر سے آپ کا گزر ہوا تو اس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر کہا تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ ان کے سلام کا آپ جواب دیں۔ بعد میں جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ دنیا تھی اور جو بوڑھا مرد تھا وہ شیطان تھا۔ ان دونوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا تھا وہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یا رسول اللہ یہ لوگ دوسروں کی غیبت کرنے والے ہیں۔ بعد میں آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو نہر میں تیر رہا تھا اور پتھر کے نوالے اپنے منہ میں ڈال رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یا رسول اللہ یہ جو نہر میں تیر رہا تھا اور پتھر کے نوالے اپنے منہ میں ڈال رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یا رسول اللہ یہ لوگ جو ہے یہ سود خور ہیں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا، وہ بیج بوتے ہیں اور ایک ہی دن میں وہ فصل تیار ہو جاتی ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی وہ فصل کاٹتے ہیں اور پھر ان کی فصل پھر ویسی کی ویسی ہری کی ہری ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کو ان کا عمل ایسا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک نیکی 700 نیکی کے برابر کر دی ہے۔ پھر رسول خدا کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور جب ان کے پتھر کچلے جاتے تھے تو پھر دوبارہ وہ اپنی اصل حالت میں آ جاتے، جب اصل حالت میں آ جاتے پھر ان کے سر کچلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر جبرائیل امین نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی اور کاہلی اختیار کرتے ہیں۔ پھر سرکار دو جہاں کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جن کے ہونٹ اور زبان وہ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ تو حضور کے پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب اور واعظ کرنے والے لوگ ہیں جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود ان پہ عمل نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، معراج کے سفر کے دوران سرکار دو جہاں کو ان عجائبات کا مشاہدہ کرایا گیا جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کا پکا اور سچا غلام بنائے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہم سب کو
اپنے پیارے محبوب کی پیاری پیاری سیرت پہ چلنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے صحابہ کا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔